بچوں میں ذہنی صحت کے مسائل کی علامات جو ہے ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی کمپٹیشن کا دور ہے جی ٹھیک ہے. اسٹریس پیرنٹس اسٹریس لیتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کہ بچوں کا کیا بنے گا, بچوں کو بھی اسٹریس آؤٹ کرتے ہیں. پڑھائی پہ بڑی سخت روٹین ان کی کرتی ہے, ان کو ڈسپلن کرتے ہیں, پہلے جی اسکول جانا ہے, پھر اکیڈمیز جانا ہے, کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس, اسکیجول سخت کر دیے ان کے, تو اس وجہ سے بچے اسٹریس میں آ جاتے ہیں. بچوں کی جو آج کل کی ہمارے بچوں کی ایجوکیشن ہے, کیا یہ ایجوکیشن بھی آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے بچوں کو ایک کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے. ہم نے ایک ریس شروع کر دی ہے کہ اتنے مارکس آنے چاہیے, اتنے گریڈز آنے چاہیے, اچھی یونیورسٹیز نہیں ہوں گی, اچھا کیریئر نہیں ہوگا. ہم نے بچوں پہ فوکس سے اس پہ پریشرائزیشن اتنی زیادہ کر دی ہے پیرنٹس نے کہ بچے اب سمجھ ہی نہیں پاتے. گھر میں پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو مل کر ایک جوائنٹ وینچر کرنی چاہیے جس سے بچوں کو بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے. اگر آپ کی بہت ساری فزیکل ڈس آرڈرز جو بیماریاں جو ہیں وہ اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کی اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے. السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں صوفیہ سہیل ہیں, یہ ٹرینر ہیں اور سائیکیٹرسٹ ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کہ بچے جو ہیں آج کل کیوں اتنے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. میم بچوں میں ذہنی صحت کے مسائل کی علامات جو ہے ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں, کیا علامات ہو سکتی ہیں اور کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو جو کمپٹیشن کا دور ہے جی ٹھیک ہے. اسٹریس پیرنٹس اسٹریس لیتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کہ بچوں کا کیا بنے گا, بچوں کو بھی اسٹریس آؤٹ کرتے ہیں. پڑھائی پہ بڑی سخت روٹین ان کی کرتی ہے, ان کو ڈسپلن کرتے ہیں, پہلے جی اسکول جانا ہے, پھر اکیڈمیز جانا ہے, کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس, اسکیجول سخت کر دیے ان کے, تو اس وجہ سے بچے اسٹریس میں آ جاتے ہیں. جب بچے اسٹریس میں آتے ہیں تو کمپٹیشن میں ڈیفینیٹلی ایک گرڈ کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن ہے, فیملی کے ساتھ کمپٹیشن ہے, فرینڈس کے ساتھ کمپٹیشن ہے, تو بچے اسٹریس میں آ جاتے ہیں. اور یہ بڑی مین وجہ یہی ہوتی ہے جب پیرنٹس اسٹریس آؤٹ کرتے ہیں بچوں کو, گھر کا ماحول اسٹریس آؤٹ بچوں بیسکلی بیسک رول پلے کرتا ہے. اور پھر جب تھوڑے گروئنگ ایج کے بچے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہیں, ان کے پاس جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی, اس طرح کے مسائل آتے ہیں. لیکن بیسکلی گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بچوں میں اسٹریس کریٹ کرتا ہے اور یہی علامات ہوتی ہیں. اچھا میم, بچوں کی جو آج کل کی ہمارے بچوں کی ایجوکیشن ہے, کیا یہ ایجوکیشن بھی آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے بچوں کو ایک کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے. ہم نے ایک ریس شروع کر دی ہے کہ اتنے مارکس آنے چاہیے, اتنے گریڈز آنے چاہیے, اچھی یونیورسٹیز نہیں ہوں گی, اچھا کیریئر نہیں ہوگا. ہم نے بچوں پہ فوکس سے اس پہ پریشرائزیشن اتنی زیادہ کر دی ہے پیرنٹس نے کہ بچے اب سمجھ ہی نہیں پاتے, بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اور کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ جی اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایجوکیشن رول پلے کریے. ایسا ایجوکیشن میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے جو پیرنٹس کریٹ کریں, جو ٹیچرس کریٹ کریں, جو انسٹیٹیوشنز کریٹ کریں. بورڈ پہ اور اگر مارکس کم آ جائیں تو وہ بچے ویسے ہی آدھے اسٹریس میں چلے جاتے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے کیا کہیں گے, ہم اپنے دوستوں کو کیا کہیں گے. ایگزیکٹلی میرے پاس MT کیٹ اور کیٹ کے بعد اتنے بچے آتے ہیں جن کو سوسائڈ اٹیمپٹس کی ہوتی ہیں, بیکاز ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ جی ہمارا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا, ہمارا انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوا, ہمارا کیا بنے گا, ہمارا مستقبل کیا ہوگا. اس میں جو پیرنٹس اور جو ٹیچرز جو ہیں ان کو بہت گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے کہ بیٹا اٹس اوکے, اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ, اور چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ایسے یہ بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو کیا سوشل میڈیا, موبائل, یہ ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو مینٹل ہیلتھ ان کی جو ہے وہ ویک کرتی ہیں؟ اگر کرتی ہیں تو کیسے, اور نیگیٹو کتنا اثر ڈالتی ہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا ایپس تو ڈیفینیٹلی اسکرین ٹائم ہے نا, بیسکلی اسکرین ٹائم کسی کے لیے, چاہے بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں, اسکرین ٹائم آلویز کریٹ ڈیمیجز. ہوتا کیا کہ ہمیں ایڈکشن ہو جاتی ہے اسکرین کی. ہم بار بار, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس, ہم بڑے ہیں فار ایگزامپل, ہمیں پتہ ہوتا ہے واٹس ایپ پہ کوئی میسج نہیں آیا, ہم پھر بھی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, ہم ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ایڈکٹیڈ ہو چکے ہیں. سیم بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح. بچے کیونکہ زیادہ فینٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو, سوشل میڈیا ایپ زیادہ تر فینٹیسیز پہ بیسڈ ہے. کمپیریزنز, بچوں نے دیکھنا اس فلانے کے پاس گئے, وہاں چلے گئے سیر کرنے, وہاں جا کر کھانا کھا رہے ہیں, یہ چیزیں بچوں میں اسٹریس آؤٹ کرتی ہیں. اور یہی چیزیں جو بچوں میں کمپلیکس بھی ڈیولپ کر دیتی ہیں, اور کمپلیکس ڈیولپ ہونے کی وجہ سے وہ اسٹریس میں آتے ہیں, اور مختلف قسم کے مسائل جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا میم, بچوں کو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ضرورت ہے. بچوں کو سب سے پہلے دیکھیں,
ہمارے یہاں جو انفارچونیٹلی سب سے لیک جو چیز کرتی ہے, ہمیں ایموشنل مینجمنٹ نہیں سکھائی جاتی. ہمارے پیرنٹس نے نہیں سیکھی, انہوں نے ہمیں نہیں سکھائی, ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائی. تو سب سے پہلے ایموشنس کو مینیج کیسے کرنا ہے, بچوں کو پتہ ہونا چاہیے غصہ تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اگر افریکشن فیل کرتے تو ڈیل کیسے کرنا ہے, کسی کو نفرت کرنا ہے ڈیل کیسے کرنا ہے, مختلف ایموشنس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. کوئی ڈر لگ رہا ہے تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا. بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. تو دوسرا, اسکولس میں جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ گھر میں پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو مل کر ایک جوائنٹ وینچر کرنا چاہیے, جس سے بچوں کو بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے. اگر آپ کی بہت ساری فزیکل ڈس آرڈرز جو بیماریاں جو ہیں وہ اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کی اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے, تو بہت ضرورت ہے بچوں کو بتائیں کہ جی مینٹل ہیلتھ بہتر ہیلدی ہوگی تو ہماری ہیلدی باڈی ہوگی, ہیلدی مائنڈ ہیلدی باڈی, اٹس اے کی رول. اچھا میم, یہ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی میں صبر کم ہو گیا ہے, لوگ بہت بڑوں سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرنے لگے ہیں, اور بچوں میں دیکھا جائے تو وہ بھی بڑے تشدد پسند ہو گئے. کیسے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے, اور بچوں کو ہم یہ سکھائیں کہ وائلنس از نیور اے سولوشن, کیونکہ بچوں میں بھی صبر, ایون کہ ہماری سوسائٹی میں بھی صبر ختم ہو گیا, تو کیسے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سوسائٹی میں صبر ختم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں, ملکی حالات بھی ہو سکتے ہیں, فائنینشیل کرائسس بھی ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں نا. اب پیرنٹس یہ سب فیس کر رہے ہیں, تو پیرنٹس سب فیس کر رہے ہیں, تو پیرنٹس کو سٹریس ہے. اب گھر آتے ہیں فادر یا مدر, جب گھر آتے ہیں تو وہ بچوں کو ڈیل کرتے ہیں غصے کے ساتھ. ٹھیک ہے, بچوں ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے, ہم بات نہیں کرتے, ہم سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, ہم سنتے نہیں ہیں سمجھنے کے لیے. تو یہ ہر فیملی میں ہو رہا ہے, بچوں کی بات نہ سنی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے. اچھا, بچوں کو پیرنٹس جب غصے سے ہر چیز کا حل یہ دکھائیں گے کہ جی غصے سے بات منوائی جا سکتی ہے, تو بچے نے تو سیکھنا ہے, بچے نے سیکھنا ہے کہ جی غصے سے بات سمجھائی جا سکتی ہے. اگر پیرنٹس مارتے ہیں تو بچے میں ڈیفینیٹلی ڈیولپ ہو جائے گا یہ بیہیویئر کہ وہ مار سے چیزوں کو سمجھانا شروع کریں گے. تو بیسکلی پیرنٹس اور خاص طور پہ ٹیچرس کو بچے بہت فالو کرتے ہیں. ٹیچرس کو بھی مار پیٹ سے پرہیز کرنا چاہیے, ان کو ذرا سافٹ ٹون کے ساتھ چیزیں سمجھانی چاہیے, چیزیں سلائٹلی بیٹر ہوتی جائیں گی. بچے تبھی سمجھیں گے کہ تشدد بری ہے جب ان کے ساتھ یہ پریکٹس نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی, کیونکہ پیرنٹس کا اور ٹیچرس کا بہت اہم کردار ہے بچوں کی تربیت کے اندر. اچھا, آج کل والدین بہت زیادہ پریشان ہیں, بچے مختلف گیجٹس کی طرف رجحان اپنا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ایسا کون سا سلوشن ہے کہ بچوں کو ان گیجٹ سے دور کیا جائے اور ان کی طبیعت پہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ ہے؟ اچھا, 2-3 چیزیں ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ہمارے بہت سارے چاہے کالج ہے چاہے اسکول ہے, ہماری پریکٹس ہوگی نا, پروجیکٹس بھی ہمیں ایسے ہی ملتے ہیں جو ہم نے آن لائن پڑھانا ہے, ہم نے آن لائن اسائنمنٹ سینڈ کرنی ہے. اب ان گیجٹس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور ہے کہ کورونا کے بعد اس کا استعمال زیادہ ہو گیا, زیادہ بڑھ گیا. تو سب سے پہلے اگر بچے صرف سوشل میڈیا ایپس یوز کر رہے ہیں, اپنا بہت سارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, تو خاص طور پہ جو بڑھتی ہوئی عمر کے بچے یا چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ یہ کریں, ان کا ایک ٹائم سیٹ کر دیں. اچھا, پیرنٹس کو بھی یہ چیز کرنی ہے کہ جب وہ گھر آتے ہیں یا جو لاؤنج میں بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ ایک ہیلدی ٹائم جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں موبائل یا کوئی بھی گیجٹ یوز نہیں کرنا. جب بچوں کو پتا ہوگا یہ فیملی ٹائم ہے, ہیلدی ٹائم, بریکس لگائیں. یہ بڑوں کے لیے بھی ہے, چھوٹوں کے لیے بھی ہے کہ جب اگر آپ موبائل کا استعمال کریں اسکرین کا, تو آپ ٹائم ڈیوریشن سیٹ کریں کہ ہمیں 2 گھنٹے موبائل یوز نہیں کرنا. اس میں 1 گھنٹہ مارننگ میں ہو سکتا ہے, 1 گھنٹہ ایوننگ میں ہو سکتا ہے, دوپہر کو ہو سکتا ہے. آہستہ آہستہ ڈیوریشن بڑھاتے جائیں تو اس سے ہم جان چھڑوا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. میم, یہ مجھے بتائیے گا, آج کل والدین کا کردار کتنا ہے, بچوں کو کیا ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ والدین بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اوبیسلی موبائل کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کوئی اپنے کام میں بیزی ہے, تو کیا بچوں کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے؟ یہ تو اوبیسلی آپ نے پرانے دور میں پیرنٹس دیکھیں, بچے کتنے اٹیچ اپنے پیرنٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے, 2-3 چیزیں ہو گئی نا. دیکھیں, ایک تو مہنگائی, انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے, حالات برے ہو گئے ہیں. ایک سنگلی ایک مرد گھر پورا نہیں چلا پا رہا, تو ڈیفینیٹلی اگر وائف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو ذرا جو پہلے ماں کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, وہ تھوڑا سلائٹلی کم ہو گیا. فار ایگزامپل, اب یہ چیزیں ہو گئی, اب ہم نے کرنا یہ کہ جب بھی آپ گھر میں جب واپس آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو عموماً 6-7 بجے ہر پیرنٹ گھر پہ ہوتے ہیں. اس ٹائم جو 3 سے 4 گھنٹہ ٹائم آپ کے بچوں کے ساتھ ہے, اس میں آپ کوالٹی ٹائم گزاریں, ان سے بات کریں, ان سے پوری دن کی اسٹوری سنیں کہ کیا ہوا, کیا آپ نے کیا کیا, اس کے سنیں اور سمجھیں. جب یہ چیزیں ہوں گی تو بچہ خود بخود جو ہے اس طرف آئے گا اور اپنا ویٹ کرے گا کہ پیرنٹس نے کوالٹی ٹائم گزارنا ہے. پیرنٹس کا ٹائم دینا بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے.
اچھا میم یہ بتائیے گا، لاسٹ کویشچن ہے آپ سے، کہ ہماری سوسائٹی میں اگر آپ آؤٹ آف کنٹری دیکھ لیں، انٹرنیشنل کنٹریز میں دیکھ لیں، تو وہاں پہ ہر طرح کے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں بچوں سے لے کے بڑوں تک کے لیے، مینٹل اسٹریس کو کم کرنے کے لیے. بچوں کے لیے ان کی مینٹل اسٹریس کو کم کرنے کے لیے کس طرح کی کوئی ایکسرسائز ہے، ہونی چاہیے، یا اس طرح کے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے؟ دیکھیں ہونے تو ضرور چاہیے. ہمارے ہاں سے جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ ہم آٹزم کنسیڈر کرتے ہیں، DHD کنسیڈر کر لیتے ہیں، یہ وہ ہیں جہاں پہ پرائیویٹ طور پہ اسکولز اویلیبل ہیں جو بچوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. ادروائز سمپل کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا ہے، ان کے اسٹریس پہ کام کرنا ہے، ان کی انگزائٹی ڈپریشن پہ کام کرنا ہے، ایسے انسٹیٹیوشن ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. وہ تبھی ہم مختلف ورک شاپ کر سکتے ہیں، اویئرنیس پروگرام کر سکتے ہیں، تبھی بہتر ہو سکتا ہے. ہمارے ایسی اویلیبلٹی نہیں ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کو ایفرٹ کریں، اسکول والے ایفرٹ کریں تو بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے. جہاں تک ایکسرسائز کی بات ہے، بچوں کو جو گیمز ہیں بورڈ گیمز کھیلنی چاہیے، بچوں کو گراؤنڈز میں جانا چاہیے، ہیلدی فزیکل گیمز کھیلنے چاہیے رادر کہ آپ وہ بورڈ گیمز، آپ کو یاد ہے پرانے بورڈ گیمز لوڈو ہوا کرتی تھی، اسکریبل ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب وہ بچے لوڈو بھی کھیل رہے ہیں تو موبائل پہ کھیل رہے ہیں. آپ لوڈو لے کر آئیں، بچوں کے ساتھ ہیلدی ٹائم گزاریں، آپ کو اپنے بچوں کی سائیکالوجی بھی پتہ چلے گی کہ بچہ ہار جیت کو کیسے لیتا ہے. اب ڈر بھی تو ہے نا ایک سوسائٹی میں میم کہ بچے باہر جائیں گے کہیں گھومنا جائیں، اب تو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتے، وہ بچے اندر رہ کے اسٹریس میں دبتے چلے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ چیزیں تو ہیں. اب ہم بچوں کو کب تک بٹھا کر رکھیں گھر کے اندر؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے باہر موو کرنا ہے. اگر ہم کو سوشل اسکل نہیں سکھائیں گے، کل کو وہ بھی فیس کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی نگرانی میں بچوں کو پلے گراؤنڈ میں جانے دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ خود چلے جائیں. سنڈے کو پیرنٹس خود جا کر گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل سکتے ہیں، فٹ بال کھیل سکتے ہیں. یہ چیزیں کریں، اس سے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ڈیولپ ہوگی. بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اسٹریس سے بچائیں اور اپنے گھر کا انوائرمنٹ ایسا بنائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسٹریس سے باہر نکلے اور ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہو، پازیٹیو سوچ کریٹ ہو، کیونکہ ہمارے ینگسٹر، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارا فیوچر ہے. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.